السلام علیکم ایوری بڈی. میرا نام جواہر الوی ہے. آئی ایم اے بورڈ سرٹیفائڈ بیہیویئر انالسٹ اور آئی ایم آلسو این انٹرنیشنل بیہیویئر انالسٹ. میں جو ہوں ایک لرننگ بیہیویئرل اسپیشلسٹ بھی ہوں اور میں کوئی بابا آدم کے زمانے کی ہوں کیونکہ میں کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہوں. آلموسٹ مجھے 24 ایئرس ہو گئے ہیں اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک میڈم فریحہ کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ میں بول سکوں اس ایونٹ پہ اور ایتھکس کے بارے میں بول سکوں جو کہ وچ از ویری نیئر اینڈ ڈیئر ٹو مائی ہارٹ. اور ہمیشہ جو ہے آج تک میں نے جتنا بھی زیادہ میں بولتی ہوں وہ ایتھکس کے اوپر یا کلچرل ہیوملٹی اور کلچرل کمپٹنسیز کے اوپر بات کرتی ہوں. تو میں جو ہوں آئی ایم آلسو دا سی ای او آف بیسس بیہیویئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشنل سروسز اینڈ آئی ایم آلسو دا سی ای او آف ونس اپون ریہیبلیٹیشن سروسز. میرا ایکسپیرینس آلموسٹ 24 سال کا ہے. میں ڈاکٹریٹ لیول پہ ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. ان اکٹوبر آئی ول بی کالڈ ایز ڈاکٹر جواہر الوی اینڈ آئی ایم میرے ڈاکٹریٹ جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجی میں ہے. اور میں ادھر شکاگو میں امریکہ میں رہتی ہوں. میرا موسٹلی کام جو ہے وہ اسپیشل نیڈس کے بچوں کے ساتھ اور اسپیشل نیڈس کے کلائنٹس کے ساتھ ہے. سو دس از واٹ آئی ڈو فار اے لیونگ. میں نے آج سے کافی سال پہلے جو ہے یہ کام شروع کیا تھا اور سب سے پہلے آئی کیم ٹو شکاگو ان 2001 اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود لٹل کڈس. ونس آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود لٹل کڈس دین آئی اسٹارٹیڈ مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ بچے جو ہیں یہ بہت ان کو بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے, نرچرنگ کی ضرورت ہے. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ گوئنگ بیک ٹو اسکول. میں نے اپنا اسپیشلائز میں ماسٹرز ختم کیا. اٹ واز اے ماسٹر آف سائنس. اس کے بعد میں نے اپنی بورڈ سرٹیفکیشن کیا ٹو بیکم اے بورڈ سرٹیفائڈ بیہیویئر انالسٹ. آئی ایم آلسو اے لائسنس بیہیویئر انالسٹ ان اے کپل آف اسٹیٹس. ارلی انٹرونشنسٹ بھی ہوں میں. اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا ڈاکٹریٹ میں ایڈمیشن لیا. سو کرنٹلی آئی ایم I am a former international behavior analyst advisory board member, as well as I am the winner of 3 international awards, global awards. So alhamdulillah for that, and today I'm here کیونکہ میں آپ لوگوں سے ایتھکس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ethical dilemmas in ABA and how to navigate with integrity. So a very very hard topic given to me about ethics, and I'm going to try my level best کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اور ٹائم کے ساتھ جسٹس کر سکوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ الائڈ ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو الائڈ ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں وی آر لائک فرسٹ رسپونڈرز, اور ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہر چیز کی. تو بیسیکلی بی سی بی ایس جو ہیں یا جو تھراپسٹ ہیں ہمارے اوپر وی آر سپوز ٹو فالو دا کوڈ آف کانڈکٹ. اگر آپ لوگ آر بی ٹیز ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دا کوڈ آف کانڈکٹ آف دا بی ایس سی بی بورڈ. اور اگر آپ لوگ آئی بی ٹیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل بیہیویئر تھراپسٹ ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دا کوڈ آف کانڈکٹ آف دا آئی بی اے او. اگر آپ اے بیٹس ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دا کوڈ آف کانڈکٹ آف دا کیو اے بی اے. So everybody has to follow the code of conduct, and the code of conduct basically means that you have to, you have to follow moral goodness, basic character building. تو جو چیزیں ہمارے مذہب میں اور ہمارے قرآن میں ہیں وہی چیزیں جو ہیں ہمیں بورڈ میں اور ایتھکس میں سکھائی جاتی ہیں. میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ جب میں یہاں آئی اور میں نے یہ چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی تھیں تو میں حیران اس بات پہ ہوئی کہ یار یہ چیزیں تو ہمارے قرآن پاک میں ہیں. our قرآن از فلڈ ود دیز تھنگس کہ یار ایتھکس سے کام کرو, آنیسٹی سے کام کرو, جیسے کہ ہمارے خلفائے راشدین کرتے تھے, جیسے کہ ہمارے یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہمارے مذہب میں تھیں. ہم لوگ بھٹک گئے ہیں تھوڑا سا. سو بیسیکلی جو مقصد ہے ہمارا to be ethical is nothing further than what our religion tells us to be. So اگر ہم اپنی ریلیجن کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تو آئی تھنک کہ ہم ایتھکس کو بہت ایزی طرح سے فالو کر سکتے ہیں. اور میں نے اپنے اس فیلڈ میں یہ دیکھا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں,
آپ کے اندر بیسک گڈنس ہے, آپ کے اندر morality ہے, تو چاہے جو مرضی ہو جائے, you are always going to be a good behavior analyst or a therapist. You're always going to be like that. There is going to be no exception. سو مسئلہ سارا یہاں پہ آتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, بہت سی دعائیں ہیں اس ملک کے لیے اور بہت کوششیں ہیں کہ یہاں پہ ایک بورڈ بن جائے. یہاں پہ بہت زیادہ ان ایتھیکل پریکٹسز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور ان ان ایتھیکل پریکٹسز میں جو چیز ہونی شروع ہو گئی تھی وہ ہے کویکری. اب کویکری کیا ہے؟ کویکری یہ ہے کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل آپ بیہیویئر انالسٹ نہیں ہیں اور آپ جا کے دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئی ایم اے بیہیویئر انالسٹ, کم ٹو می, آئی ایم گوئنگ ٹو کیور یور سن, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کویکری میں آ جاتی ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا نقصان ہوتا ہے اور بچوں کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں آ گئی ہیں نا, یہ ساری کی ساری اب کویکری میں آ جاتی ہیں. اس سے بچوں کو نقصان ہوتا ہے, فیملیز کو نقصان ہوتا ہے, اور پھر اینڈ پہ ہمیں گناہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے نا سب نے. تو پھر ہمارے لیے یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ گناہ کی بات ہے. تو ہمیں جو ہے نا وی آر سپوز ٹو فالو دا ایتھیکل کوڈ, but as a behavior analyst we face a lot of issues in the field. So as a behavior analyst, as a therapist, we face a lot of issues. اب سب سے بڑا جو پرابلم آج کل میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنے سینٹرز کھلنے شروع ہو گئے ہیں, and they are not supervised. They are not supervised under a BCBA, and this is a big problem. یعنی کہ I went to a center, جب میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے بڑا پردہ شردہ کر کے بکل شکل مار کے میں بھی 1-2 سینٹرز پہ گئی ہوں تاکہ وہ مجھے پہچانے نا, بیکاز a lot of people know me now. الحمدللہ I have trained almost 4,000 people internationally. تو میں نے جا کے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کا سپروائزر کون ہے یا آپ کا BCBA کون ہے, کیونکہ جب میں لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہوں ٹو بیکم بیہیویئر انالسٹ اور تھراپسٹ, تو سب سے پہلی چیز جو میں ان کو سکھاتی ہوں وہ یہ سکھاتی ہوں, یو ہیو ٹو بی ایتھیکل اباؤٹ اٹ. ڈو ناٹ ایور سے اور کلیم فار دوز سرٹیفکیٹس دیٹ یو ڈو ناٹ ہیو. تو اب جواہر کو تو بہت سی دنیا جانتی ہے اس وقت, جواہر کو تو آدھا دبئی جانتا ہے, سعودی عرب میں جانتے ہیں لوگ, جواہر کو کویت میں جانتے ہیں, ہر جگہ جانتے ہیں ماشاءاللہ ABA کے فیلڈ میں. تو اگر کسی کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ جی انہوں نے RBT کیا تو سب سے پہلا کویشچن, یا IBT کیا تو سب سے پہلا کویشچن وہ یہی کریں گے کہ کس سے کیا ہے. اگر آپ کہیں گے جی میم جواہر کے انڈر کیا, تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا کیا ہوگا, وہ مجھے کال کریں گے, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے ای میل کریں گے اور وہ پوچھیں گے, کیونکہ a lot of people know me, and if they do that I'm not going to lie to them, right? So اگر آپ unsubstantiated claims کرتے ہیں, which means کہ آپ وہ claim کرتے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں, تو that is totally wrong, right? That is totally wrong. So that means that آپ نے unsubstantiated claim کیا ہے اور آپ اس چیز کو claim کر رہے ہیں جو آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. So don't do that. That is quackery. اگر آپ نے, سب سے بڑی پرابلم ہمارے ملک میں اس وقت جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ there are a lot of therapists who are opening up their centers. دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک گروپ میں مجھے کسی نے ایڈ کیا, انہوں نے کہا کہ میم یہ دیکھیں یہ ایک سینٹر کھلا ہے, تو اس سینٹر میں کیا ہو رہا ہے کہ جی اس سینٹر میں سارے کے سارے جو تھراپسٹ ہیں وہ جو ہے بیہیویئر انالیسس بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لڑکا ہے یہ سپرویژن لے رہا ہے فلانے بیہیویئر انالسٹ کے انڈر. تو ہم نے اس بیہیویئر انالسٹ سے پوچھ لیا, ہمارا ایک گروپ ہے, تو اس نے کہا کہ میرے انڈر تو یہ بندہ سپرویژن نہیں لے رہا. دین آئی اسٹارٹیڈ کویشچننگ دیم, تو انہوں نے اپنی پوری بات چینج کر دی, اور بات چینج کر کے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ سینٹر جو ہے یہ اسپیچ تھراپسٹ چلا رہی ہیں. تو مائی کویشچن ٹو دیم از کہ ٹھیک ہے اگر وہ اسپیچ تھراپسٹ چلا رہی ہیں تو اسپیچ تھراپسٹ پھر صرف اسپیچ کریں, right? They should not be doing ABA with the child, because ABA is a scientific method to change the behavior of the children, and it is evidence based. So اگر ایک پیٹ کا ڈاکٹر دماغ کا کام کرے گا یا دماغ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آرتھوپیڈک کا کام کرے گا تو it's not going to work.
So this is a big dilemma that I have with people, that they are doing quackery, they are doing services which they are not supposed to do because they are not educated for it. اور سیکنڈ جو چیز میں نے آج کل دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ کچھ تھراپسٹ ہیں وہ جاتے ہیں میرے سینٹر میں کام کریں گے, میم فریا کے سینٹر میں کام کریں گے, کسی اور سینٹر میں کام کریں گے, وہاں سے سارا کچھ فوٹو کاپی کر کے چرا کے لے جا کے اور اپنا سینٹر کھول لیں گے. چلو ٹھیک ہے, آپ نے چرا لیا, سب کچھ کر لیا, بٹ ڈو یو نو واٹ ٹو ڈو آفٹر دیٹ؟ ڈو یو نو اگر آپ کہیں اسٹک ہو جاؤ گے آپ آگے جا کے کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, how are you going to work with the child, because there's a lot of difference between psychology and behavior analysis. So you have to look into all of those things and you want to make sure that you are doing exactly what you're supposed to do. ٹھیک ہے, تو یہ ایتھکس میں آتا ہے, and you have to be very much آپ کو انٹیگریٹی کے ساتھ ان چیزوں میں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارا فیلڈ بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ہمارے بیہیویئر اینالسٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے یہ پرابلم زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, بیکاز اب ہمیں ایتھکس کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے, اور اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دیر آر اے لاٹ آف IBAs, انٹرنیشنل بیہیویئر اینالسٹ, اینڈ QBAs دیٹ آر ان دا میکنگ. تو بیکاز آف دیٹ ناؤ ہمیں ایتھکس کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر ہم ایتھکس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وی آر گوئنگ ٹو ہیو مور پرابلم that we are going to have to sort out and solve. Secondly, جو ہے ہمارے ہاں confidentiality کا خیال نہیں رکھا جاتا. اب confidentiality is such a big issue and such a big thing, you know, that I always talk about. We have to be confidential about our practice and about the clients. اب اگر ہمارے پاس ایک بچہ آیا ہے اور اس کو ہم تھیراپی دے رہے ہیں, ہم بازار میں جا کے تو یہ نہیں کہیں گے او میرے پاس اکبر آتا ہے اس کی تھیراپی میں لیتی ہوں, تو پتہ چلے کہ پیچھے جو ہے اس کی محلے والی آنٹی کھڑی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں او اکبر کو تو میں بھی جانتی ہوں, وہ تو میرا نیبر ہے. ہو سکتا ہے ان کی مدر نے ان کو نہ بتایا ہو کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو آٹزم ہے یا کوئی اسپیشل نیڈس ہیں, اس لیے ہم اس کو تھیراپی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری کانفیڈینشیل اباؤٹ دیز تھنگس, اور آپ ان چیزوں کو اس طرح سے یو کین ناٹ ٹاک ٹو ادر پیپل اباؤٹ اٹ وداؤٹ کنسینٹ. پھر تصویریں, اب آج کل میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ سارے سوشل میڈیا میں جو تصویریں ہیں بچوں کی وہ وداؤٹ بلرنگ دیئر فیس جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہیں. دیٹ از آلسو ناٹ رائٹ. That is a breach of confidentiality and the board does not allow us to do that. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے کہ pictures have to be blurred. جب تک پیرنٹس کا کنسنٹ نہیں ہوگا آپ ان کی پکچرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں لگا سکتے. We have to make effective ethical decisions. ہمیں جو ہے ایسے ڈیسیجنز لینے ہیں جو افیکٹو ہیں, اور ہمیں ایک رول ماڈل بننا ہے سب کے لیے. ہمیں سب کو بتانا ہے کہ بھئی وی آر دا رول ماڈلس, اور آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے, اور ہمیں فالو کر کے آپ نے جو ہے وہ ایک بیٹر سسٹم جو ہے وہ آگے کے لیے بنانا ہے. اب اس میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں جو ہے 2001 میں فرسٹ کوڈ آف ایتھکس بیہیویئر BACB بورڈ جو ہے اس نے پٹ ان پلیس کیا تھا. دا ریزن فار دیٹ واز کہ اتنے عرصے سے جو ڈسیبلٹی کا فیلڈ ہے اس میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی تھی. الیکٹرک شاکس یوز کیے جا رہے تھے, ایگزورسزم ہو رہا تھا, ان کو مارا جا رہا تھا, ان کو بند کیا جا رہا تھا, ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ یوز ہو رہی تھیں. اس لیے جو بیہیویئر انالیٹک سروسز ہیں ہمیں اپنے آپ کو منوانے میں کافی ٹائم لگے گا, کیونکہ وی آر اے ینگر فیلڈ. لیکن اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے جس میں کہ ہم کہیں گے کہ ہم بیہیویئر انالیسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ایکچوئل میں ہم بیہیویئر انالیسز نہیں پرووائڈ کر رہے, بیکاز ایکچوئل بیہیویئر انالیٹک سروسز آر سپوز ٹو بی گیون انڈر دا سپرویژن آف اے BCBA بورڈ سرٹیفائڈ بیہیویئر انالسٹ, IBA انٹرنیشنل بیہیویئر انالسٹ, or a QBA which is a qualified behavior analyst. And if you're not doing that, that means that you're not doing justice to the field. اور کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب میں اتنی کلاسز پڑھاتی ہوں آج کل, اور مجھے جو ہے نا وہ کئی دفعہ کلینکل سائیکالوجسٹ میرے سے بات کرتی ہیں, اسپیچ تھراپسٹ میرے سے بات کرتی ہیں, اور مجھے کہتی ہیں کہ ہم نے اس کا بیہیویئر پلان بنایا ہوا ہے. ایجوکیشنسٹ بھی ہیں جو اسپیشل ایجوکیٹر ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کا یہ والا پلان بنایا ہوا ہے.
تو میں پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے ان کا یہ پلان بنایا ہے, اس کا بیہیویئر کیا ہے, اس کی ٹوپوگرافیکل ڈیفینیشن کیا ہے. تو فرسٹ آف آل دے ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو ڈیفائن اے بیہیویئر. اور ہمارا کام, جو سب سے پہلا کام ہمارا ہے ان دا فیلڈ آف بیہیویئر انالیسز, وہ ہے ٹو ڈیفائن اے بیہیویئر. کیونکہ جب تک آپ بیہیویئر کو ڈیفائن نہیں کریں گے, یو کین ناٹ کم اپ ود دا سولوشن ٹو اٹ. بیکاز دیکھیں, بیہیویئر کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اٹس لائک اے ریسیپی فار ایوری بڈی, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بھی چاکلیٹ کیک ہے, اس کو پک کرے گا اس کی ریسیپی کو اور اس کو کوک کرے گا, تو وی ہیو ٹو کم ود دا سیم پروڈکٹ, رائٹ. تو اسی طرح جب آپ بیہیویئر کی ٹوپوگرافیکل ڈیفینیشن دیں گے تو وہ ڈیفینیشن کوئی بھی پک کر سکتا ہے, اینڈ دین دے کین ورک ود دا چائلڈ, اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ. وی وانٹ یو ٹو ورک ود دا چائلڈ, بٹ وی وانٹ ٹوپوگرافیکل ڈیفینیشنس بہت ضروری ہوتی ہیں. پھر جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جی آپ نے اس بچے کا آبزرویشن کی, نہیں ہم نے اس کی آبزرویشن نہیں کی. پھر میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے اس بچے کا فنکشنل انالیسس کیا. وہ کیا ہوتا ہے میڈم, وہ کس طرح سے کرتے ہیں. پھر میں نے ان سے ایک میں نے شیٹ دیکھی جس میں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ABC مجھے ڈیٹا لے کے دیں بچے کا نا, اینٹیسیڈنٹ بیہیویئر اور کانسیکوینسز کا. تو اس میں انہوں نے اینٹیسیڈنٹ بیہیویئر کانسیکوینس کی جگہ آئی ڈونٹ نو, اس نے بیہیویئر لکھا ہوا تھا اور اس نے جو اس کی کانسیکوینس ہے وہ لکھی ہوئی تھی, لیکن اس نے جو اینٹیسیڈنٹ ہے وہ نہیں لکھا ہوا تھا. اس میں اس نے کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ واٹ این اینٹیسیڈنٹ از. سو مائی پوائنٹ از دیٹ انٹل اینڈ انلیس یو آر a doctor of behavior, you are not going to be able to work in this field in an ethical manner, ٹھیک ہے. اچھا, اب فنکشن آف بیہیویئر اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے, اور وہ جو ٹیچر ہے وہ کہہ رہی ہے اس کو اگنور کرو, اس کو کارنر میں کھڑا کر دو. بھائی کیوں کارنر میں کھڑا کر دیں, کیا وجہ ہے کہ کارنر میں کھڑا کر دیں؟ کیا آپ نے اس کا فنکشن آف بیہیویئر کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کون سا بیہیویئر انالیٹک پروسیجر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے؟ نہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا, ان کو فنکشن آف بیہیویئر ہی نہیں پتہ ہوتا. تو جب ان سے پوچھتے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں آئی تھنک دا فنکشن آف بیہیویئر از اسکیپ. لیکن جب ہم بیہیویئر انالیسس کے طور پہ جا کے اس پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دا فنکشن آف دا بیہیویئر از اٹینشن, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ایتھکس بہت ضروری ہیں. یو ہیو ٹو ورک ود بیہیویئر اینالسٹ ٹو کم اپ ود سسٹینیبل چینج. اچھا, اب نیکسٹ تھنگ از انفارچونیٹلی سم پیپل still don't believe in behavior analysis, and that's true because ابھی تک کافی پیرنٹس ایسے ہیں, کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ بیہیویئر انالیسز میں ابھی بھی بلیو نہیں کرتے. اور اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ دیر از اے لاٹ آف quackery in our field, and due to that quackery people still do not believe in behavior analysis. We have to, جب ہم لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جب ہم پیرنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, we have to be honest with the parents, we have to be honest with each other, we have to be kind, and ہمیں اپنا client first رکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو first نہیں رکھنا. we have to put our client first, and we have to ہر conflict کو ہم نے ایک دور کر دینا ہے. ہم نے کوئی conflict کے ساتھ کام نہیں کرنا. we want to resolve all conflicts with integrity. اگر سپوز کوئی ایسی اسٹاف میرے پاس آتا ہے یا پیرنٹ میرے پاس آتا ہے یا کوئی بیہیویئر اینالسٹ میرے پاس آتا ہے اور مجھے آ کے وہ کوئی آتا ہے اور آ کے جو ہے اس کا اور میرا کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے, تو آئی ہیو ٹو بی دا بگر پرسن, اور مجھے اس کو معاف بھی کرنا ہے اور مجھے موو آن بھی کرنا ہے اور اس کو مجھے پازیٹیو فیڈ بیک بھی دینا ہے. سو دس از ہاؤ آئی ہیو ٹو ورک ان دا بیہیویئر اینالیٹک فیلڈ. مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا کلائنٹ سب سے پہلے آتا ہے. سو مائی کلائنٹ از مائی پرائیورٹی. وٹ ایور مائی کلائنٹ نیڈس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. اس کے بعد بیہیویئر اینالسٹ جو ہیں, وی آر سپوز ٹو ایڈوکیٹ فار آور کلائنٹس. Not only the behavior analysts, but also the behavior therapists are supposed to be an advocate for their child. Please, please, please be an advocate for your child. This is so important کہ اس کے اوپر میں جتنا emphasis کروں اتنا ہی کم ہے. دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ معاشرے میں پتہ نہیں کتنی کتنی پرابلمس کے ساتھ ڈیل کر کے آتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا کیا ماحول ہے ان کے گھر کا, کس طرح کا ہے. تو ہمیں ان کے لیے ایڈوکیٹ کرنا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ان کو بہت زیادہ دوائی دے دیتا ہے تو ہمیں اس کو
کم کرانا ہے. اگر کسی بچے کو گھر پہ مار پڑ رہی ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اگر کوئی بچہ سیکشولی ابیوز ہو رہا ہے تو ہمیں وہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے, اور جو بچے کے لیے صحیح ہے, وٹ ایور از دا رائٹ تھنگ فار دیٹ چائلڈ ٹو ڈو, وی ہیو ٹو ایڈوکیٹ فار دیٹ. ہمیں بچوں کے ساتھ ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس پہ جانا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس پہ جاتی ہوں. دا ریزن فار دیٹ از بیکاز آئی وانٹ ٹو بی این ایڈوکیٹ فار مائی چائلڈ, اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل دا ڈاکٹر دیٹ hey, the family is not alone. I'm here to support them. And I am going to support them. How are you going to support this family? Right? So this is very important. So make sure that you are an advocate for the child. اپنے بچوں کے لیے ایڈوکیٹ کریں. ہر جگہ آواز اٹھائیں. The squeaky wheel gets more oil. Make noise. Make more noise. تاکہ ہماری پاپولیشن کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنس مل سکے. آئیڈینٹیفائی دا ٹریگرز. اب اگر کوئی کانفلکٹ آپ کا ہوا ہے کسی کے ساتھ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹریگر کیا تھا. واٹ از دا ٹریگر کہ آپ کا یہ جو ایتھیکل کانفلکٹ ہے یہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دا ایتھیکل ڈائلیما. اس میں اب آپ یہ دیکھو گے کہ ایتھیکل ڈائلیما کیا ہے. ہاؤ کین آئی سالو دس ایتھیکل ڈائلیما. I have to identify the client. I have to identify the code of ethics of behavior analyst. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ BACB کے بورڈ پہ جا سکتے ہیں, IBA کے بورڈ پہ جا سکتے ہیں, QBA کے بورڈ پہ جا سکتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہ کیا ہے. And what does it say? What in a certain situation, what does ethics tell us to do? So we are going to follow that. We are going to identify the personal values اور biases. تو ہمیں کلچرل ہیوملٹی بھی دیکھنی ہے. کلچرل ہمیں جو ہے اپنی کمپیٹنسیز بھی دیکھنی ہے کہ کیا میں جو ہوں وہ ان بائسز کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہوں, کیا میں اس بچے کے ساتھ کام کر سکتی ہوں, کیا میں اس فیملی کے کلچر کے ساتھ کام کر سکتی ہوں. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا جو بائس ہے, از اٹ گوئنگ ٹو افیکٹ آر پرسنل ویلیوز, آر پرسنل dealing with this child. ٹھیک ہے, is it going to, and then we have to identify the triggers, and then we have to brainstorm that what is the best solution that we can do to work with this child. So this is the way کہ ہم جو ہے ان ethical dilemmas کو ABA میں ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں with integrity. And میرا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں, کسی کی جڑیں نہ کاٹیں. ہم سب ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. کولیبوریٹ کریں, اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ, OTs, اسپیچ پیپل, اس کے بعد جو ہمارے PTs ہیں, ABAs ہیں, سب کولیبوریٹ کریں. سائیکالوجسٹ کولیبوریٹ کریں, اسپیچ اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز جو ہیں وہ کولیبوریٹ کریں, اور آپ لوگ کولیبوریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں. یہ نہ کہیں کہ میری مسجد تمہاری مسجد سے اونچی ہے, کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بچے بہت معصوم ہیں, یہ فیملیز بہت تھکی ہوئی ہیں, بہت پریشان ہیں, اور انہوں نے اپنے کندھوں پہ بہت بھاری بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اللہ پاک نے آپ لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ ان فیملیز کو سرو کر سکیں. تو آپ لوگ بہت بلیسڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمت دی ہے, آپ اس کے اوپر پورا اتریں. میری طرف سے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ فریحہ فار ہیونگ می ان دس ٹاک. تھینک یو بانی, اینڈ تھینک یو ساہیوال فار ہیونگ می اوور ہیئر. آپ سب کے لیے بے انتہا دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. ٹیک کیئر. السلام علیکم.